نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات تکبیرات و تحلیلات عظمتیں اور بڑائیاں
اس اللہ مالک الملک کے لیے جس رب کریم نے ہم سب کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی، درود و سلام آقائے دو جہان خاتم الرسل امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین شمس الضحیٰ بدر الدجا خیر الورا ساقی کوثر شافع محشر جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ پیغام کو اللہ کی مخلوق تک کماحق کو پہنچا دیا۔ حاضرین و حاضرات، آپ سب اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر مومنین مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار عقیدت اور محبت پیش کرتے ہیں۔ میں نے بھی یہ ربیع الاول کے مہینے میں یہی ارادہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق امت پہ ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب اپنا یہ بھی محاسبہ کریں کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے بھی جتنے رسول اللہ نے مبعوث فرمائے، چند باتیں ابتدائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیں اپنے اذہان میں بٹھا لینی چاہیے۔ نمبر 1 کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب یہ کسی شخصیت کا انتخاب نہیں ہوتا، نہ کسی کا اپنی مرضی سے یہ انتخاب ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین جسے چاہتے ہیں اسے رسول منتخب فرماتے ہیں۔ دوسری بات کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ علم اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتا ہے۔ تیسری بات کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین نے انسانوں میں بھیجے، یعنی تمام رسولوں کی میں سے کسی رسول کی بھی بشریت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 4 کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا، باقی تمام انسانوں سے خطائیں، غلطیاں، لغزشیں ہوتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معصوم عن الخطا پیدا کیا۔ ان 4 باتوں کے بعد آج کا جو ہمارا خطبے کا عنوان ہے
وہ ہے رسول حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے سب سے پہلا حق، یا یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ محسن انسانیت کا انسانوں پہ سب سے پہلا حق کیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ یہ جو سورۃ النساء سے 5ویں پارے سے میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی ہمیں حکم دیا۔ اللہ احکم الحاکمین فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایک بات تو ہمیں یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لینی چاہیے، جب یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے کفار خارج ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ یہاں یہ بات بھی غور سے ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھا لینی چاہیے، یہاں اللہ رب العالمین نے رسول ہی لفظ بولا ہے، رسول لفظ نہیں بولا۔ رسول واحد ہے اور رسول اس کی جمع ہے، جس طرح 3 پارے میں آپ شروع میں پڑھتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہاں جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین دوسرے رسولوں کی بھی زندگی کو بیان اور فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور آپ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر تم ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ یہاں بھی کتاب اللہ نے لفظ بولا ہے جو واحد ہے، اس کی جمع قرآن مجید میں کتب ہے، تو اس لیے یہاں سے اللہ رب العالمین نے مراد یہ قرآن مجید کا حکم دے رہے ہیں اللہ کہ جس طرح تم نے اللہ پر ایمان لانا تم پر فرض ہے، اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ایمان کی ایک اجمالی صورت کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین فرما رہے ہیں والکتاب الذی انزل من قبل، تمہیں اللہ نے جو پہلی کتابیں نازل کی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس پر بھی ایمان لانا ہوگا۔ اس پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ تسلیم کرنا کہ یہ کتب بھی آسمانوں سے اللہ نے اپنے مخصوص انبیاء پہ نازل کی تھی، لیکن ان کے حکموں کو ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں۔ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ اس قرآن کے حکم کو ہمارے لیے جس طرح ضروری نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، داؤد علیہ السلام کی شریعت، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کو فالو کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے لیے صرف اور صرف ضروری یہ بات ہے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں۔ اور اللہ رب العالمین آگے اجمالی صورت کا خاکہ پیش کر رہے اور یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم نے پھر کیا کرنا ہے، پھر تم نے پہلی جو کتابیں ہیں من یکفر باللہ و ملائکتہ، اب یہاں اللہ جمع کے الفاظ بیان کر رہے ہیں، من یکفر باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، جو بد نصیب اللہ کے ساتھ کفر کرے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دے اور وہ فرشتوں کا انکار کر دے۔ یہاں ملائکہ جمع لفظ استعمال ہوا ہے،
اور آگے کتب بھی جمع لفظ استعمال ہوا ہے، رسل بھی جمع لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تم نے پہلی کتابوں پر بھی ایمان، فرشتوں پر بھی ایمان، اور تم نے رسولوں پر بھی ایمان، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ پھر اللہ احکم الحاکمین فرما رہے ہیں جس نے ان کا انکار کر دیا فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں بھٹک چکا ہے، اب اسے ہدایت نہیں ملے۔ مطلب کیا ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا آپ کے نبی بن کر آ جانے کے بعد پوری انسانیت پہ واجب اور فرض ہے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا یہ اصول اور قانون اور دستور تھا کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء رسول کو مبعوث کیا ان کو مخصوص علاقوں اور مخصوص اقوام کی طرف بھیجا، کسی کو ایک شہر کی طرف، کسی کو 2 شہروں کی طرف، کسی کو 3 شہروں کی طرف۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کیا کہہ رہا ہے، یقل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان فرما دیں، پوری انسانیت کو کہہ دیں کہ میں تم سب کا نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اب اگر کسی یہودی اور عیسائی کو یہ علم ہو گیا کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کو مبعوث کر دیا ہے اور وہ ایمان مجھ پہ نہیں لایا تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو واجب قرار دیا ہے، اور یہی پہلا حق ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ کہ ہم آپ پر ایمان لائیں۔ اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ کوئی مشاہدہ، کوئی تجربہ، کوئی انسان کی تحقیق اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، اس کو تسلیم کیا ہے، یہ ایمان ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اس بات پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی آپ سے پہلے انبیاء کو مبعوث کیا تھا، کسی بھی نبی، کسی بھی پیغمبر، کسی بھی رسول کو آخری نبی بنا کر نہیں بھیجا تھا، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے رسول بنا کر بھیجا تو اللہ رب العالمین نے وہ جو آدم علیہ السلام سے نبوت کا آغاز ہوا تھا، نبوت کے سارے دروازوں کو ہی بند کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا وَمَا مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ اے لوگو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور کیا ہے؟ خاتم النبیین، آخری نبی۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایمان کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کا فرمان، آپ کا عمل آ جائے تو کسی نبی کی بات، کسی پیغمبر کی بات، کسی رسول کی بات، کسی رسول کا حکم، کسی رسول کے عمل کو بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تو کہہ جائے کہ آج امت کے لوگ کئی امتیوں کی باتوں اور ان کے اقوال کو فالو کر رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف، ان کے سامنے تو یہ قرآن کہہ رہا ہے نہیں نہیں نہیں، ہم نے تو اللہ اپنے پیغمبر کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے کہ کسی نبی کی بات بھی تسلیم نہیں کی جائے گی تو کسی امتی کی بات کو کس طرح تسلیم کیا جائے گا۔ اور
اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر الزمان نبی تسلیم کرنا، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب ضرورت نہیں ہے کسی پیغمبر کسی رسول کی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ اعلان قرآن حکیم کے اندر فرما دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ غور کیجئے قباء مسجد کے نمازیوں، شالیمار کے باسیوں، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میں نے اس دین کو جس طرح نبوت کو نبی علیہ السلام پر مکمل کر دیا ہے، اسی طرح اس قرآن کو آخری قرآن بنا دیا ہے اور دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب کسی کو نئے دین کی اجازت نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے پہلا حق، حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کیا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں وہ اس دین کو مکمل دین مانا جائے۔ یہ قرآن ہمیں ہدایت دے رہا ہے، یہ قرآن بڑے اچھے طریقے سے ہماری اس پہ رہنمائی کر رہا ہے۔ اور پھر حقیقت کے اندر بعض دفعہ انسان یہ کہتا ہے کہ یہ بات عقل تسلیم نہیں کرتی، بعض دفعہ انسان یہ کہتا ہے یہ مشاہدے اور تجربے کے خلاف بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ کوئی تجربہ اس کے خلاف نہ ہو، مشاہدہ خلاف ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اس لیے اس کو تسلیم کیا۔ آئیے دو تین مثالیں رکھتا ہوں، پہلے بھی ان مثالوں کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دو صلی اللہ، یہ ٹیک لگانے والے ساتھی بھی کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم سفر معراج کا سفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر کہا کہ میں نے رات کو مکہ سے سفر شروع کیا، مسجد اقصی گیا، پھر آسمانوں پہ گیا، پھر واپس آ گیا۔ اب جو مخالفین ہوتے ہیں وہ تو ہر وقت اس جستجو میں ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی ہمیں تنقید کے لیے، ہمیں ڈی گریڈ کرنے کے لیے کوئی بات تو ملے۔ اب جو کافر تھے اور کافروں کا رئیس ابو جہل تھا، وہ بڑا خوش ہوا کہ دیکھو اب موقع ہوا ہے، ملا ہے، اب اس کے ساتھیوں کو کہوں گا کہ یہ تو بات تجربے سے ثابت نہیں ہو سکتی، مشاہدے سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس وقت ذرائع ایسے نہیں تھے کہ انسان اتنا سفر ایک رات میں کر کے آ جائے۔ لیکن مسلمانوں یہ بات ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھا لینی چاہیے۔ مکے کے کافر بھی یہ بات تسلیم کرتے تھے کہ اگر مکے کے اندر سب سے مضبوط ترین دوست کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کچھ ناداں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ کافروں کو بھی یہ یقین تھا، کافر بھی یہ یقین رکھتے تھے کہ اگر کوئی مکے میں کوئی مخلص ترین، قریب ترین دوست جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فوراً ابو جہل صبح گیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک دی، کہا اگر کوئی کہے کہ میں رات کو، اس نے آسمانوں کے سفر کا ذکر نہیں کیا کیونکہ لوگ اپنے مطلب کی بات بیان کرتے ہیں، پوری بات نہیں بیان کرتے۔ اس نے کہا ایک شخص کہے میں مکے سے مسجد اقصی گیا ہوں، واپس بھی آ گیا ہوں، کیا یہ بات مانو گے؟ اس نے آسمانوں کے سفر کا ذکر کرتا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل جاتا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس نے یہ نہیں کہا، اس نے اتنا ہی کہا کہ اگر کوئی شخص مکے سے مسجد اقصی تک سفر کر کے کہتا ہے میں واپس آ گیا ہوں، کیا یہ بات تسلیم کرو گے؟ کہا یہ تو عقل تسلیم نہیں کرتی۔
فوراً دوسرا اٹیک کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ یَزْعَمُ بِهِ صَاحِبُكَ، یہ تم کہتے ہو تسلیم عقل نہیں کرتے، جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے وہی یہ بات کہہ رہے ہیں. اب اندازہ کیجیے، ایماندار بڑے ہیں، ہر کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو ذرا ترازو میں رکھ کے تو دیکھو. میں تو کہا کرتا ہوں پوری امت کے لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں ہو، دوسرے پلڑے میں ایمان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو، تو کوئی بھی پوری امت کا ایمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جب سنا کہ اس نے تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کر دی تو فوراً کیا کہا؟ ان کالا، اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے فقط صدق، تو آپ نے سچ بولا ہے. ابو جہل کیا کہنے لگا؟ پھر اس نے پینترا بدلا، پھر کہنے لگا کیا ابو بکر یہ تم حقیقت میں بات کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں، تم تو یہ کہہ رہے ہو. میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ اپنے عرش پہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، قبر کا عذاب ہے، قیامت قائم ہوگی. میں نے تو اس پہ بھی ایمان رکھا ہے، اس لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرا اس پہ ایمان. یہ پہلی مثال ہے، عقل نہیں مان رہی، لیکن اس لیے تسلیم کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کا حق ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دوسری مثال، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں، آپ نے ایک آدمی سے ایک گھوڑا خریدا. طے یہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں جا کے یہ گھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے. اب اس کو راستے میں قیمت زیادہ لگی، جس طرح آج کل بھی مارکیٹ میں دیکھ لیجیے، جدھر سے چند ٹکے زیادہ ملے بات ڈن ہوتی ہے، اسٹامپ کسی سے ہوتا ہے، ایگریمنٹ کسی سے ہوتا ہے، لیکن تھوڑے سے پیسے، تھوڑا سا لالچ دوسری پارٹی دیتی ہے. بروکر آ کر کہتا ہے اور چھوڑو حاجی صاحب تو آپ کا تو فائدہ 5 لاکھ کا ہو رہا ہے. وہاں حاجی صاحب سب کچھ چھوڑ کے اس 5 لاکھ کو ترجیح دے رہے ہیں. یہ بات وہ آ کر کرتے ہیں، لیکن آپ اندازہ کیجئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا حق کیا ہے. اب وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے تو آپ کو نہیں دیا ہوں، اب گھوڑا میں نے آپ کو نہیں دیا، کوئی گواہ لاؤ. گواہ کوئی نہیں. مسلمانوں ذرا غور کرو، وٹنس کوئی نہیں. لیکن نبی علیہ السلام والسلام اللہ کے سچے رسول ہیں، فرما رہے ہیں میں نے خریدا ہے. وہ کہتا ہے میں نے نہیں دیا، میں نے نہیں دیا. حضرت خزیمہ بن ثابت، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، پاس تھے. جب یہ بات صورتحال دیکھی کہ یہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہا ہے، ہمارا تو ایمان ہے. حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارا تو ایمان ہے، آپ کی زبان سے تو جھوٹ نکل نہیں سکتا. فوراً کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے گھوڑا سیل کیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب وہ خاموش ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تربیت کے لیے پوچھتے ہیں خزیمہ تم تو پاس نہیں تھے. صحابی رسول کا جواب دیکھو. مسلمانوں، صحابی، اسی لیے میں کہتا ہوں صحابہ جیسا ایمان رب نے یوں ہی نہیں ہمیں کہا. صحابہ نے اس کائنات کو دکھا دیا تھا کہ ہم اللہ پہ، اللہ کے حبیب پہ حقیقی ایمان لائے ہیں. ہم کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کر سکتے. کہا تم پاس نہیں تھے. حضرت خزیمہ کیا جواب دیتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کے معاملے میں ہم نے آپ کا سب کچھ مانا ہے. آپ کہتے ہیں جبریل وحی لے کر آتے ہیں، ہم نے تسلیم کیا ہے. ہم نے جبریل کو نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا. ہمارا ایمان ہے. تو آپ دین کے معاملے میں ہم نے آپ کو تسلیم کیا ہے، تو دنیا کے معاملے میں بھی آپ کبھی جھوٹ تو نہیں بول سکتے. اس لیے میں نے گواہی دی ہے کہ اس نے گھوڑا سیل کیا. اب وہ خاموش ہے. اندازہ کیجئے اس ایمان والے کو پھر اعزاز کیا ملتا ہے، انعام کیا ملتا ہے، تکریم کتنی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اچھے اعمال کرنے پر ستائش بھی کرتے تھے، حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے۔ کیا کہا خزیمہ، آج کے بعد پوری دنیا کے مردوں کی قیامت طلب کے لیے ایک مرد کی گواہی ایک ہوتی ہے، لیکن تو نے، تیرے ایمان نے میری حقانیت کے لیے گواہی دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تیری گواہی کو 2 مردوں کے برابر گواہی قرار دے دیا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، ہم اپنا بھی محاسبہ کیجئے، کیا ہمارا ایمان ایسا ہے؟ کیا ہم کبھی اپنے ایمان کی اصلاح کے لیے فکر مند ہیں؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے؟ لیکن کبھی کسی نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو تو دیکھا ہو؟ مکہ مکرمہ میں جب مذاکرات کے لیے تیار ہوتے ہیں، تہبند باندھتے ہیں تو ٹخنے ننگے کرتے ہیں۔ وہ جو مذاکرات کے لیے بات کروانے والا تھا کہنے لگا، تو جانتا ہے کافر یہ پسند نہیں کرتے کہ ٹخنے ننگے ہوں، ٹخنوں پہ تہبند کر لو۔ آج کتنے مسلمان مرد ہیں جن کے ٹخنے ڈھانپے ہوتے ہیں، عورتیں ہیں انہوں نے ٹخنے ننگے کیے، جن کو ڈھانپنے کا حکم ہے انہوں نے ٹخنے ننگے کر دیے، جنہیں ٹخنے ننگے کرنے کا حکم ہے انہوں نے ٹخنے ڈھانپ دیے۔ اور ایماندار ہر کوئی دوسرے پہ فتویٰ لگا رہا ہے، لیکن اپنے دامن میں جھانکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ اَعْتُرُكُ سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ هؤلاء الصفحاء، مجھے یہ بات کہنے والے ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ایمان ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایمان کے تقاضے کچھ بیان کیے۔ نمبر 1، ایمان کا تقاضا یہ تصدیقہ بما اخبر۔ غور کیجئے، تصدیقہ بما اخبر، پہلا تقاضا ایمان کا کیا ہے؟ کہ انسان ہر اس بات کی تصدیق کرے جس کی خبر جناب محمد الرسول اللہ، ذرا زور سے درود پڑھا کرے، درود میں جھوما کرے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کی خبر دی ہے اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان کا پہلا تقاضا ہے، اس کی تصدیق کرنا۔ ایمان کا یہ پہلا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ اس کی بھی مثال رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رات کا جب آخری پہر ہوتا ہے اس وقت زمین و آسمان کا مالک اور خالق اس دنیا آسمان پہ آ جاتا ہے، اور اس دنیا آسمان پہ آ جانے کے بعد اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ کوئی ہے جس کی زندگی گناہوں سے لت پت ہو، وہ معافی کا طلبگار ہو، میں رب العالمین اسے معاف کرنے کے لیے آیا ہوں، آئے معافی مانگ لے۔ کوئی ہے بیمار جسے تمام قسم کی ادویات اس پہ بے اثر ہو گئی ہیں، تمام قسم کے اطباء اور ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دے دیا ہے، آئے مجھ سے شفا مانگے، میں شافی الامراض آیا ہوں شفائیں دینے کے لیے، مانگے۔ اور ہم اپنی حالت تو دیکھیں، ساری رات فیس بک پہ موبائل پہ ضائع ہو جاتی ہے، مرد و عورتیں برابر ہیں، لیکن کوئی اس وقت یہ نہیں کہتا کتنا بھی مجبور کیوں نہ ہو کہ وضو کر کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ صحابہ اکرام کی جماعت کو دیکھیے، کوئی صحابی ایسا نہیں تھا، بے شمار صحابہ اکرام کا یہ عمل تھا، دن کو مشقت والے کام کرنے، مزدوری کرنے کے باوجود بھی رات کو رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، اسی لیے جو اگر وہ قسم اٹھاتے تھے اللہ ان کی قسموں کو بھی پورا کر دیتے تھے۔ اور پھر دوسری مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کل قیامت کے دن تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔
یہ ہے تصدیق بما اخبر، ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ قیامت کے دن ضرور ہم سب اپنے رب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے. سب کہہ دو انشاءاللہ. جس جس کا ارادہ ہے اپنے رب کے دیدار کا وہ کہہ دے انشاءاللہ. اس لیے یہ ہے تصدیق بما اخبر کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے جو آپ نے اس کی خبر دی. نمبر 2 دوسرا تقاضا کیا ہے؟ وَإِطَاعَتُهُ بِمَا أَمَرَ. دوسرا تقاضا یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس کو تسلیم کیا ہے. قرآن نے بھی یہ کہا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اسے مضبوطی سے تھامو، جس سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ. یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا دوسرا تقاضا ہے. اور صحابہ اکرام نے تو اس کی بڑی عمدہ مثالیں قائم کر دی. سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تھے ان کی اہلیہ نے آ کر التجا کی تھی. جس طرح قیام پاکستان سے پہلے وراثت صرف مردوں کو ملتی تھی، جاہلیت میں بھی یہی قانون تھا. اس کے بھائی آئے سارا مال لے گئے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اپنی 2 بیٹیاں لے کے دربار نبوت میں حاضر ہوتی ہے. کہتی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیوہ ہوں، یہ بیٹیاں بھی یتیم ہیں، ان کا چاچا سارا مال لے گیا ہے، اب میں کس طرح پرورش کروں گی؟ آج کتنے لوگ جو مذہبی نمازی ہیں لیکن بیٹیوں کو وراثت میں، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں باپ بھی ظالم اپنے اوپر ظلم کرتا ہے کہ اگر بھائیوں کے دروازے گھروں کے کھلے رکھنے ہیں تو ان کے نام پہ کروا دو. سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی لے گئے تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. اللہ کا حکم آتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم کہ جس طرح مرد وارث ہیں، بیٹے وارث ہیں، بیٹیاں بھی وارث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں اس بیوہ کا بھی حصہ 8واں دے دو. 2 ثلث ان بیٹیوں کا ہے حصہ ہے. اس نے یہ نہیں کہا میرے دادے، میرے پردادے، میرے باپ، ہم ہمارے قبیلے، ہماری برادری کا یہ قانون ہے، مرد بھی وارث بنتے ہیں. اس نے نہیں کہا. اس نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہہ دیا ہے سارا مال جس طرح رب چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں اس کو تقسیم کر دو. آپ نے مال لے کر سعد کی بیوہ کو دے دیا، سعد کی بیٹیوں کو دے دیا. یہ ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. یہ ہے وَإِطَاعَتُهُ بِمَا أَمَرَ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے جس کا آپ نے حکم دیا. آج کتنے مسلمان. تیسرا ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ تیسرا ایمان کا تقاضا یہ ہے اجتنابہ بما نہا، ہر اس چیز سے بچنا جس سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. آج ذرا غور کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے روکا ہے، غیبت سے روکا ہے، تہمت سے روکا ہے، حسد سے روکا ہے، چغلی سے روکا ہے، بڑوں سے بدتمیزی سے روکا ہے، والدین سے توہین کرنے سے روکا ہے، مسجد کے آداب کو فالو رکھنے کا حکم دیا. لیکن امت کے لوگ دیکھیں ہم کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا یہ ایمان کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں؟ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا ملنا، ہمارا جدا ہونا، ہمارا اپنا کاروبار کرنا، ہماری انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، غور کرنا چاہیے. کوئی عمل ایسا نہ کرے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اور میں کر رہا ہوں. یہ تیسرا حق ہے. چوتھا حق کیا ہے؟ اللہ یعبد. غور کیجئے، چوتھا حق جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ اللہ یعبد الا بما شرع اللہ شرع رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ عبادت اس طرح کی جائے جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو آج ربیع الاول کے اندر عبادات جو ہم کرتے ہیں ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کیا یہ عبادات اسی طرح ہی
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. یا اسی طرح ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سعد و سعید رضی اللہ عنہما نے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس طرح ربیع الاول میں عبادات کی تھی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق ہے، اللہ یعبد الا بما شرع، کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا. اما عائشہ کہتی ہے رضی اللہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے جو کوئی دین پہ ایسی چیز پہ عمل کرتا ہے جس کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں، نعوذ باللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلا رہا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، ان کو ضرور ہم سب کو اپنی زندگیوں پہ لاگو کرنے کی ضرورت ہے. اور اپنے اعمال، وہ چھوٹی نیکی ہے یا بڑی نیکی ہے، اس نیکی کا تعلق مسجد سے ہے یا اس نیکی کا تعلق بازار سے ہے، یا اس نیکی کا تعلق انفرادیت سے ہے یا اجتماعیت سے ہے یا سیاست سے ہے یا معاشرت سے ہے، کسی بھی شعبہ زندگی سے اس نیکی کا تعلق ہے، تو نیکی کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیکی کرنے کا طریقہ مجھے کیا بتایا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین مکمل ہو گیا. اب دین کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی چائنا سے مال منگوانے کا نام نہیں، جو اچھا لگے وہ ڈالتے جاؤ. نہیں بھائی نہیں، یہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں مکمل ہوا ہے. یہ قرآن رب نے 1 سال 2 سال 10 سالوں میں اس کی تکمیل نہیں ہوئی، 23 سالہ نبوت کی زندگی میں اس کی تکمیل ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے اب ہمیں کسی بھی عمل کی ضرورت نہیں جو اس قرآن میں نہیں ہے یا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ پہلے کہنے والے کو پھر سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.